السلام علیکم دوستوں، میں تھال اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان آصف فراموش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹار پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب محمد عاقب رسول خان صاحب۔ آپ کا تعلق اڈا گودارا رنگپور سے ہے۔ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جو تعلیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ آپ کے ایک طرف ٹیلے ہیں جبکہ دوسری طرف دریا ہے۔ آپ ٹیلوں اور دریا کے درمیان میں سے اٹھ کر آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ شوق اور اعتماد کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ دیکھیں، اس سب کے پیچھے ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت میرے مرحوم دادا ابو سردار جنور خان بلوچ ہیں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میرے خیال میں اگر بیہائنڈ میں وہ نہ ہوتے تو شاید میں یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور ہمیشہ انہوں نے مجھے ایک استاد کے ناطے، باپ تو میرے تھے ہی ہے، لیکن ایک استاد ہو کے انہوں نے مجھے پریپیئر کیا، اور اس طرح سے پریپیئر کیا کہ آج میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، ڈفرینٹ کالجز میں جاتا ہوں۔ میرے خیال میں اس سب کامیابی کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ اور میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کچھ بننا ہے تو اپنے بزرگوں کے جو ہے نا ساتھ وابستگی رکھیں، اپنے ماں باپ سے اور اسپیشلی اپنے بزرگوں سے، کیونکہ وہاں سے جو کچھ آپ کو ملے گا وہ کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اچھا سر، آپ سوشل حوالے سے بھی ہمیشہ انتہائی متحرک رہتے ہیں۔ اپنے جو علاقے کے مسائل ہیں ان کو بھی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملتا ہے، آپ کسی اچھی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں، تو آپ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے تعمیر و ترقی کی اگر بات کی جائے، میرے خیال میں اگر آپ نے کچھ بننا ہے اور اپنے علاقے کو ترقی دینی ہے تو صرف ایک چیز وہاں پر دے دیں، شعور، اویئرنیس۔ اور میرے خیال میں جو میرا علاقہ ہے وہاں پر دو چیزوں کی کمی ہے۔ فیسلٹیز کا تو نام ہی نہیں ہے نا۔ اگر فیسلٹیز کی بات کی جائے، دیکھیں سولنگ، یہ نالیاں، یہ چیزیں ترقی نہیں ہوتی۔ بیسیکلی آپ کی ترقی یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن میں کیا چینج لا سکتے ہیں، آپ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ نے ایجوکیشن کی اویئرنیس کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اپنی آنے والی نسل کو کیا بتایا ہے، آپ نے اپنی آنے والی نسل کو دیا کیا ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا جو انشاءاللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے، اللہ مجھے جب بھی طاقت دیں گے یا جب بھی کچھ نہ کچھ مجھے ملے گا، انشاءاللہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنی نسل تک ایجوکیشن عام کروں گا، اور ایجوکیشن بھی اس لیول کی کہ اگر میں نے جو مشکلات دیکھی ہیں وہ آنے والے میرے بچے، آنے والی میری نسلیں نہ دیکھ سکیں۔ اچھا سر، آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اپنی کلچر، اپنی ثقافت کو بھولتی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اکثر نوجوان ہمارے مادری زبانیں بھول چکے ہیں۔ کیا ترقی کے لیے مادری زبان کو بھولنا ضروری ہے؟ دیکھیں، چاہے مادری زبان ہو یا قومی زبان ہو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا جو یہ ریفارم چینج آ رہا ہے وہ بیسیکلی گھر سے آ رہا ہے۔ ہماری جو پیرنٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے بچے برگر بنے، معذرت کے ساتھ۔ میرے خیال میں آپ کا بچہ برگر نہیں بننا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ سریکی بھی بولتا ہے نا اور وہ با ادب ہے، میرے خیال میں جو مادری زبان ہے آپ کی، اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ مادری زبان اردو بولنے کے لیے، انگریزی بولنے کے لیے مادری زبان کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ آپ کو آنی چاہیے۔ بالکل، میں یہی بات ہی کر رہا تھا کہ اگر آپ نے کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، دیکھیں اگر آپ اپنی مادری زبان بول رہے ہیں اس میں آپ اپنے پیرنٹس کو بھول رہے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ آج ہمارے پیرنٹس کی ہی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اردو لینگویج ہو، انگلش ہو۔ دیکھیں ہم خود اپنا کلچر بھولتے جا رہے ہیں اور اپنا کلچر گھر سے بول رہے ہیں۔ تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کلچر کو، اپنی ان چیزوں کو ویسے ہی لے کر چلے جیسے ہمارے آباء و اجداد۔ دیکھیں انیشیٹو ہوتی ہیں، چینجنگز ہوتی ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا کلچر بھول جائیں۔ کلچر نہیں بھولنا چاہیے، مادری لینگویج نہیں بھولنی چاہیے، اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اگر بچہ 12 پڑھ گیا، FSC کے بعد، گریجویشن کے بعد، اس سے اگر اپنی مادری زبان نہیں آتی، میرے خیال میں اس کی وہ کامیابی نہیں ہے، اگر وہ اپنا کلچر ہی بھول گیا۔ اور کلچر
ساتھ ہے تو یہ کامیابی ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی چاہیے, کیونکہ ترقی کی چائنا نے اتنی ترقی کی ہے, جاپان نے اتنی ترقی کی ہے, لیکن وہ اپنا کلچر, اپنی زبانیں نہیں بھولے. دیکھیں آپ اس چیز کو نہیں بھول سکتے کہ آئی ٹی کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں سوشل میڈیا کو چھوڑ کر ہمیں گھر سے سیکھنی چاہیے, اور ہمارے پیرنٹس سے بھی میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے پیرنٹس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ چیزوں کو وہ لے کر چلیں جو گھر سے ہیں, ناٹ سوشل میڈیا. اچھا سر, ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے. ہمیں نوجوانوں کو نشے جیسی لعنت سے نجات دلانے کے لیے باحیثیت شہری کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے پیرنٹس سے دور ہو چکی ہے, اور ہماری نوجوان نسل کو ہمارے پیرنٹس نے خود دور کیا, ڈرا کے دھمکا کے, مطلب اس طرح سے کہ ان کا اگر ایک بیٹا فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ اپنا بچہ جو ہے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے, کہاں پر ہوتا ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو دین وہ ایسے دوستوں کے پاس جائے گا, وہ ایسے فرینڈس کو سرچ کر رہا ہوگا جو جہاں پر اس کو فریلی ماحول مل رہا ہوگا. میرے خیال میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ پہلے تو وہ یہ چیز چیک کریں کہ اس کے جو بچہ ہے یا اس کی بیٹی ہے جو بھی ہے, اس کے فرینڈ سرکل کیا ہے, اس کے دوست احباب کیا ہیں, وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے, وہ کالج سے بعد اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. یہ اس چیز کے لیے ہمارے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور پیرنٹس کے پاس جب ٹائم نہیں ہوگا وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر وہ ایسے فرینڈس کو ڈھونڈیں گے. اور دیٹس وائی میرے خیال میں اگر آپ نے اس چیز سے بچنا ہے تو اپنے نوجوان نسل کو ایک گول دیں, اور اس گول دینے کے ساتھ ساتھ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ضرور دیں. صحیح. اچھا سر, ہمارے معاشرے سے اخلاقیات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. ہماری جو روایات تھیں, جو اخلاقیات تھیں, وہ دم توڑتی جا رہے ہیں, جبکہ مہذب معاشروں میں اخلاقیات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ہمارے معاشرے کی اخلاقی زوال کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر حسد آ گیا ہے, بغض آ گیا ہے, کینہ آ گیا ہے. ہم ایک دوسرے کو گرانے میں اس حد تک جا پہنچ چکے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ کے علاقے کے ہیں چچا اور بھتیجے کی جو لڑائی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر. اصل مین وجہ یہ ہے کہ حسد. دو چیزیں ہیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اگر آپ نے کسی کو ہرانا ہے تو کمپٹیشن سے آنا ہے, کمپیٹ کر کے جائیں نا. اگر آپ حسد, جہاں پر حسد چیز جنم لے رہی ہوتی ہے نا, حسد وہ چیز ہے جہاں پر وہ آپ کے اخلاقیات کو گرا دیتا ہے. حسد سے اسٹارٹ, آپ کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. آپ کی صلاحیتوں, حسد وہ چیز ہے جو آپ کو اخلاقی طور پہ گرا دیتا ہے, آپ کو سماجی طور پہ گرا دیتا ہے, آپ کو ذہنی طور پہ گرا دیتا ہے. دیکھیں اگر جیتنا ہے تو گیم کھیل کے جیتے نا, یہ تو نہیں کہ کسی کو جو ہے آپ گالیاں دے کے. دوسری بات معذرت کے ساتھ ہمارا یہ جو سسٹم ہے, سسٹم جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کمپٹیشن سکھایا نہیں جا رہا. حسد, ہمارے گھر میں اتنی پولیٹکس ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ, فیملی پولیٹکس سے مراد یہ ہے کہ چچا اور دو یعنی کہ چاچوں کی مطلب آپس میں لڑائی, اور اس سے میں شکار کون ہے, وہ بچے شکار. تو پھر وہ کہاں سے اخلاقیات آئیں گی, اور گالم گلوچ ہی ہوگا نا. جب ایک ماں جو ہے اپنی ساتھ والے سے لڑ رہی ہے, ہمسائی سے لڑ رہی ہے, اور وہ بچہ جس کی لرننگ ایج ہے 5 ایئر, وہ گالی سیکھے گا اور کیا سیکھے گا. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور محبت کا پیغام دینا چاہیے. دیکھیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, زندگی کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو محبت کا پیغام دینا چاہیے. اچھا سر, نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک ہی پیغام دوں گا اس نسل کو. دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو نا کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں کرنا. صحیح. کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ اگر بندہ کوئی پراڈو پہ جا رہا ہے تو آپ اپنی بائک کو بھول جائیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس ایپل کا فون ہے تو آپ اپنے اینڈرائڈ کو بھول جائیں. دیکھیں دیکھا دیکھی میں کبھی بھی نہ چلیں, خود پر یقین رکھیں اور خود سے بڑھ کے اس خدا پر یقین رکھیں. جو شخص خدا پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ پر جو یقین ہے نا, کامل یقین, اور اللہ پر تو وہ آپ کی کامیابی ہے. کل کا سورج آپ کا ہوگا, یہ یاد رکھیں. اور اچھا برا وقت یہ زندگی کا حصہ ہے. ہمیشہ جو ہے آپ کانسٹنٹ رہیں اور جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. چھوڑ دیں لوگوں کی باتوں کی طرف, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیا سوچتے ہیں. دیکھیں اگر لوگ اتنے اچھے ہوتے تو وہ آپ باتیں کر رہے ہوتے. سب سے بڑی بات تو یہ میرے خیال میں, اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں جو دوسرے پہ باتیں کر رہا ہے, اور اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں جو دوسرے کی باتوں کی طرف توجہ دے رہا ہے. تو میرے خیال میں اپنا ورک کریں اور کنٹینیو کریں اور اللہ آپ کو منزل دے گا. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ گودارا سے جا رہے ہیں مظفر گڑھ کی طرف. جی بالکل. آپ ان تینوں میں سے کس کو, آپ کے پاس صرف ایک سیٹ خالی ہے, ٹھیک ہے, کس کو بٹھانا چاہیں گے؟ آپ کے پاس 3 آپشن ہیں اور وجہ بھی بتانا ہوگی کہ کیوں. اجمل چانڈیا صاحب جو آپ کے حلقے کے MP ہیں, ٹھیک ہے, مار عبد الحسین ترگر صاحب, ٹھیک ہے, اور مار ارشاد احمد سیال صاحب.
دیکھیں سوال بہت مشکل ہے کیونکہ میں پولیٹکس میں اب انٹرسٹ نہیں رکھتا. ایک ٹائم تھا جی سر یہ ویسے سوال بڑا کریز تھا, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. میرے لیے ویسے تو تینوں لوگ ہی قابل احترام ہیں, رسپیکٹڈ ہیں, کیونکہ ہر بندے کا کہیں نہ کوئی کام ہے. اور میرے خیال میں آپ کی اس سوال کو ایکسپینڈ کرتا ہوں تو کوئی اور کیسے کی طرف موو کریں, پولیٹکس کو چھوڑیں. نہیں ویسے اگر دیکھی جائے تو میرے خیال میں ان سب سے بزرگ مہار عبدالحسین ہیں. میں ان کو یہ سیٹ دوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ میرے دادا کی ایج کے ہیں اور میرے لیے ادب کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ میں بزرگ کو پریفر کروں, تو میرے ادب کا تقاضے کے مطابق مہار عبدالحسین کو دوں گا. بے شک میری سیاسی وابستگی میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ شاید میں نے ووٹ بجمچانیہ کو دیے تھے, اوپنلی دیے تھے, لیکن میری سیاسی بات نہیں, میں اپنے ادب کے لحاظ سے میں یہ سیٹ جو ہے وہ مہار عبدالحسین کو دوں گا کیونکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں. سر بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آپ یہاں تشریف لائیں. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ.